آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو کہ سینیٹر بھی ہیں اور تشریف لاتی ہیں، احساس پروگرام کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور آپ براہ راست ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ہم احساس کے تحت چلنے والے جتنے پروگرامز ہیں ان میں کہیں پہ بھی آپ کو کسی بھی طرح کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس پروگرام کے تحت آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی مدد کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ خود یہاں پہ تشریف لاتی ہیں۔ احساس ایمرجنسی کیش کے حوالے سے جس کا دوسرا مرحلہ جاری ہے اس پہ بات ہوگی، ساتھ ہی ساتھ کفالت پروگرام ہے، بچوں کے وظائف کے حوالے سے کئی ایک پروگرامز ہیں جو بیک وقت جاری رہتے ہیں، اور کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو دہرائے جاتے ہیں یا ریپیٹ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم اس کا جواب ضرور دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں تاکہ آپ کی یہ دقت دور ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ السلام علیکم، اور تمام سامعین کو بھی میرا سلام پہنچے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا دوسرا جو فیز ہے وہ بخیر و خوبی جاری ہے، کچھ مسائل کا سامنا جیسے کہ عوام کو کرنا پڑتا ہے شناختی کارڈ کے حوالے سے، یا ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی پہلے فیز میں ہمیں پیسے مل چکے ہیں تو کیا دوسرے فیز کے لیے بھی ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں، تو کچھ اس طرح کے مسائل کا ان کا سامنا تھوڑا سا بریف ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے اگر ہمارے سننے والوں کو آپ دے سکیں۔ جی، شناختی کارڈ کا جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، تو شناختی کارڈ کا ہونا بہت ہی لازم ہے۔ ہماری احساس کی کوئی بھی ادائیگی جو ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اس سے مستفید ہونے کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں اپنی آپریشنل ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سے ایسے جو گھرانے ہیں، جو خواتین ہیں جو اب اہل ٹھہرائی جا رہی ہیں، ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ڈیجیٹل نظام ہے، تو روز کے روز ہمیں جو معلومات ہیں وہ ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو تقریباً 16% وہ خواتین جو کہ اہل ہیں اور جن کو ہمارے 8171 سے میسج جا رہے ہیں، ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں، یعنی کہ ان کی میعاد ختم ہو گئی ہے۔ جی۔ تو جب آپ پیسے لینے جائیں تو اپنے شناختی کارڈ کی میعاد ضرور دیکھ لیں، اور اگر میعاد ختم ہو تو اس کو رینیو ضرور کر لیں۔ صحیح۔ یہ بہت اہم ہے۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا فنگر پرنٹس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا ایشو آتا ہے بعض اوقات۔ جی، فنگر پرنٹس کے حوالے سے بہت ایک چھوٹی پرسنٹیج ہے جس کو مسائل آتے ہیں، جی۔ اور ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ فنگر پرنٹ لگائیں تو اپنا ہاتھ گیلا ضرور کیا کریں۔ ٹھیک ہے۔ مطلب کریم یا گیلا ضرور، کیونکہ خشک جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان میں ریجیکشن زیادہ ہوتی ہے۔ جی۔ اور اگر آپ کی چھوٹی مشین پہ پیسے نہ نکل سکیں تو پھر بائیو میٹرک ATM پر ضرور جا کے ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی پیسے نہ نکلیں تو ہمیں آپ اپنی جو نادرا کے دفتر میں جا کے اپنے جو فنگر پرنٹس ہیں، یعنی کہ انگوٹھے کے نشان، اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اس کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے۔ جی۔ اور لوگوں کی تسلی کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہمارا ڈیجیٹل نظام ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون پیسے نہیں نکال سکا انگوٹھے کے نشانوں کی وجہ سے، تو ان کو پھر ہم ایک متبادل راستہ ہے، بینکوں کی برانچز میں بھیجتے ہیں، اور وہاں پر ان کو ادائیگی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نمبرز بتا دوں، آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں محترمہ سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے 921485 یعنی 921485 اور 92069995 یعنی 920 6995۔ ان نمبرز پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ 051 ایریا کوڈ ہے راولپنڈی اسلام آباد کا۔ پروگرام کے آغاز سے ہی ہمارے سامعین بڑی تعداد میں ہمیں کال کر رہے ہیں۔ جی، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بھائی کہاں سے؟ اور تھوڑا اونچا بولیے گا پلیز۔ ہم دوبارہ آپ کو سننا چاہیں گے، آپ اپنا نام بتائیے گا۔ جی جی۔ السلام علیکم وحید اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بالکل روڑتا سخائے۔ روڑستاسو نمبر استاسو آواز بالکل منقسم ناراضی لگ پزور بتاسو وائس خرد 2 میاشتې شوې دي. تاسو خپل آیډنټیټي کارت نمبر مونږ ته ووایئ.
خرج ولا ذات سلام هذا وايش ولا آخذ والا ہوا ہے 201 201 21201 21201 16 0 0 91 91 32 80 80 80 80 جی 80 پسی صحیح بیا 800 ہو جائے گا آپ پوشو اور ساس فون نمبر سدے روڈ ساسو فون نمبر سدے 0307 416 11 77 ہاں اس تاسو سٹیٹس چیک کرو خا تاسو زمونگا ریڈیو اور ہے اس بتاس تو منگو آئیو روڈ تاسو آواز بالکل سمانا راضی مونگتا ٹھیک ہے جی تیرا خیبر ایجنسی یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے اب تو خیر ایجنسی نہیں جو ضلع ہے خیبر ضلع جی ہاں وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پشاور آیا ہوں میں نے کال کی ہے شاید وہاں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے تو آپ کو ابھی آگاہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ریڈیو سنتے رہیں ریڈیو کی آواز تو خیبر اور مومند اور تمام جتنے قبائلی اضلاع ہیں جو ضم ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں وہاں تک بھی پہنچتی ہے تو انشاءاللہ فوری طور پہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور ماشاءاللہ وہ فوری طور پہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس اس وقت کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ جو رکاوٹ اس میں پیدا ہو رہی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے یا نہیں جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام کون بھائی کہاں سے جی سر میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں ضلع ڈیرہ غازی خان تحصیل کوٹ چھٹا عمران حسین خانپور سے بات کر رہا ہوں سر جی فرمائیے گا جی سر میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہوں میرے 5 بچے ہیں سر میں بہت مجبور آدمی ہوں غریب آدمی ہوں سر میں میڈم سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی احساس کی پالک میں نام آ جائے سر بھائی آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے جی گھر والی کا بتا دوں میڈم جی گھر والی کا بتائیں ہاں 3210 3210 جی 2859 2859 027 027 فون نمبر بھائی بتائیے عمران صاحب جی 0334 0334 0786 0786 567 میڈم بالکل میرے چھوٹے چھوٹے میڈم بچے ہیں 5 بچے ہیں ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے اور میں غریب آدمی ہوں میرا گھر بھی نہیں ہے اچھا میں عمران بھائی آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں اور یہ تصور یہ ان کا رزلٹ آیا ہے وحید اللہ صاحب جو ہیں جنہوں نے پشاور سے کیا ہے اور غالباً یہ تیرا سے ان کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا میں ہمارا جو سروے ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا سروے ہوا ہے ماشاءاللہ اور وہ حال ہی میں ختم ہوا ہے اور یہ اکتوبر سے ہم نے سروے شروع کیا تھا جی اور تمام خیبر پختونخوا میں یہ سروے اب اختتام کو پہنچا ہے جی تو سروے کی بنیاد پہ یہ جو وحید اللہ صاحب کا گھرانہ ہے وہ اہل نہیں ٹھہرایا ان کا جو سکور ہے وہ 41 ہے 41.61 سکور زیادہ ہے جی سکور ان کا زیادہ ہے اور جن کا سکور اس سال جن کا سکور 37 سے کم ہے ان کو ادائیگیاں ہو رہی ہیں اب یہ وحید اللہ صاحب یہ سن کے ناراض تو ضرور ہوں گے مگر میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ ہم گھرانوں کو سکور پہ لیتے ہیں اور پھر جو ایک سکور سے نیچے آئے خاص سکور سے نیچے آئے جس کے مطابق ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے ان کو کفالت میں شامل کیا جاتا ہے جی مگر یہ وحید اللہ صاحب جو ہیں ان کے بچے اسکالرشپ کے لیے اہل ہوں گے تو اگر احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے اس کے لیے ان کے بچے لازمی جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ہمارا ایک نیا صحت کا جو پروگرام تحفظ آ رہا ہے ان کے بچے ان کا پورا خاندان اس کے لیے بھی ایلیجیبل ہوگا اچھی بات ہے عمران صاحب کا بھی شاید جو رزلٹ ہے وہ سامنے آ چکا ہے جی عمران صاحب جو ہیں
उनका अभी ये डीजी खान से इनका जी। ताल्लुक़ है, जो थैलेसीमिया पेशेंट हैं, और डीजी खान में अभी हमारा जो सर्वे है वो 100% मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए इनका भी कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। जैसे ही सर्वे मुकम्मल होगा तो इनका रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा और फिर हम हतमी तौर पे बता सकेंगे कि वो हकदार हैं या नहीं। ठीक है। और इंशाल्लाह पहले अगस्त के पहले हफ्ते में डीजी खान और पाकिस्तान के तमाम अजला में हमारे रजिस्ट्रेशन डेस्क भी लग जाएंगे। ठीक है। तो ये वहाँ भी जाके फिर अपना कवायफ जमा कर सकेंगे अगर इनके घर सर्वे टीम किसी वजह से नहीं पहुँच सकी। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा कौन साहब कहाँ से? मैं सियाज अहमद बात कर रहा हूँ, तहसील तौंसा, जिला डेरा गाजी खान से। जी जी फरमाइएगा जनाब। ये मुझे सानिया निश्चय साहिबा से बात करनी है। जी सलामुकुम भाई, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम भाई। मेरा मसला ये है, मेरी वालदा एक बेवा है और दूसरा दमे की शदीद मरीजा है, लेकिन हमने अप्लाई कराया था सास कफालत में जी, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए दवाइयों के पैसे नहीं है मेरे पास, अगर हो सकता है तो फिर सास कफालत में उनको शामिल कर दें। मैं अकेला ही कमाने वाला। मेरे भाई आप हिम्मत रखें, इंशाल्लाह खैरियत होगी। मुझे अपनी वालदा का आईडी कार्ड नंबर बताइए। 32 25 32 32 जी 32 103 32 103 19 19 78 70 78 78 40 40 10 आखिर में क्या कहा? 10 10 10 और भाई अपना फ़ोन नंबर भी बताइए। 0304 0304 280 280 45 45। 45 21। हाँ भाई आप सुनते रहिए, अभी आपको चेक करके आपका बताते हैं, आपका रिज़ल्ट बताते हैं। ठीक है। फ़ोन करने का भाई बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब कितना मुश्किल मरहला ये हुआ करता है कि आप चाहती तो ये हैं कि जितने भी गुरबा हैं उनको ताउन किया जाए उनको, लेकिन सबको आप नहीं कर पाती। क्या इसके हवाले से भी कोई ऐसी हिकमत अमली है कि देखिए जी, सब लोगों को इस दायरे में शामिल किया जाए? बजट तो काफ़ी एक ख़तीर रकम है जी, और उसकी मुनासबत से इस 6 महीनों में हम 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों की मुआवनत करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत ही ज़्यादा नंबर है। ठीक। पाकिस्तान में अगर 35 मिलियन ख़ानदान है तो हम 12 मिलियन ख़ानदानों की मुआवनत करेंगे। मगर बहुत से ऐसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अगर हुकूमत से हमें भी 12,000 मिल जाएं, मगर हमें तो अपने बजट के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है। मगर अब हम एक डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, तो लोग हमें फिर डोनेट भी कर सकेंगे, उसकी मैनेजमेंट का एक सिस्टम भी होगा। और ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। जी, तो इंशाल्लाह फिर बजट भी हमारा बढ़ेगा तो ज़्यादा लोगों की मुआवनत हो सकेगी। जी। ये जो अभी ये डीजी खान ने से भाई ने फ़ोन किया, अली नाम था, ज़िया नाम था इनका, जी। ज़िया साहब ने जो कॉल की थी, उनकी वालदा का जिनको दमा है उनका नाम कनीज़ माई है जी। उनका भी अभी सर्वे नहीं हुआ। देखिए ये डीजी खान से ये दूसरा कॉल है, पहली भी जो कॉल थी वो इमरान साहब ने की थी और ये डीजी खान से दूसरी कॉल है। तो इनको भी मैं यही बताऊंगी कि डीजी खान में जो हमारा सर्वे है अभी वो चल रहा है। ठीक है। अभी वो इख्तिताम को नहीं पहुंचा और 31 जुलाई को वो इख्तिताम को पहुंचेगा। ठीक है। और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो फिर इंशाल्लाह इनके कवायफ हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 92148665 पे और 92069995 पे। सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा है, बराह रास्त आप उनसे बात कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन भाई कहाँ से? बहावल नगर से बात कर रहा हूँ आप से। हाँ, हाफिज़ साहब थोड़ा ऊँचा बोलेंगे प्लीज़। मैं कह रहा बहावल नगर से बात कर रहा हूँ आप से। जी जी जी, तैयब साहब फरमाइएगा। तो ये पूछना था कि हमारे घराने में कोई साथ है नेवा सर्वे तो 2-3 साल हो गए। हाँ जी। सर्वे तकरीबन 2 साल हो गया है मुकम्मल सर्वे। अच्छा जी। तो अभी तक कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया, ऐल है या नहीं है। भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताइए, आपकी अगर घर वाली का बताइए, वालदा घर में कोई खातून हो उनका शनाख्ती कार्ड बताइए जो शादीशुदा खातून हो। 31-105 31-105 आगे 52-16 52 52-16 68-70 68 आगे 68-70 70 6870 6870। 6870 जी। और भाई अपना फ़ोन नंबर भी बताइए। 0341 0341 69 69 69 69 182 182। भाई चलो, आपको ठीक है। अभी हम चेक करके बताते हैं, आप रेडियो सुनते रहिए। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और ज़्यादातर सवालात इसी हवाले से ही हैं कि सर्वे बाज़ इलाकों में नहीं हुआ, लेकिन आपका ये कहना है कि सर्वे हो चुका है काफ़ी अर्सा पहले और अब तक उस हवाले से कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। क्योंकि सर्वे पिछले 3 साल से चल रहा जी। है तो इसलिए इनका सर्वे पहले हो गया होगा। जी और पहले सर्वे की रफ्तार काफ़ी कम थी और हमने अब जो नई तरीक़ेकार से जो पिछले 6 महीने में, पिछले 8 महीने में जो सर्वे किया है उससे सर्वे की रफ्तार बहुत तेज़ भी हो गई और सर्वे को ख़त्म करने में हमें मदद भी मिली है। ठीक है मैडम, ऐसा भी मुमकिन है कि कहीं पे सर्वे हो और कुछ लोग अहल हों लेकिन उनको वो मैसेजेस मौसूल ना हों कि आप अहल हैं, अपनी रकम वसूल कर लें। कुछ सिस्टम में इस तरह के भी मसाइल का सामना करना पड़ा है? जी, ये तो काफ़ी हमारे लिए मसला है जी। क्योंकि हमें जो कवायफ मिलते हैं उसी की बुनियाद पे फ़ैसला होता है। ठीक। और फिर जब सर्वे होता है उस वक्त मोबाइल नंबर भी लिया जाता है जी। तो उसी वक्त हम लोगों और उसी मोबाइल नंबर पे लोगों को इत्तला दी जाती है जी। 8171 से कि वो हकदार हैं या नहीं। तो अगर उन्होंने फ़ोन नंबर हमें सही नहीं दिया या वो फ़ोन नंबर बंद है या घर में कोई SMS पढ़ नहीं सकता तो फिर हमारे लिए बड़ा मसला होता है। सही। क्योंकि अक्सर लोग सोशल मीडिया पे मुझे लिखते रहते हैं कि जी हम ये जो हमें मैसेज आया इसका क्या मतलब है। जी। और मैसेज में क्लियरली लिखा होता है कि जी ये, और ये मैसेज उर्दू में जी उर्दू में इरसाल किया जाता है? जी ठीक जी है। बिल्कुल उर्दू में उस पर लिखा होता है कि जी आप हकदार हैं, जाके पैसे लें। वो कहते हैं जी इसका मतलब क्या है। फिर कुछ लोग उस मैसेज को ट्रस्ट नहीं करते। ठीक। बहुत छोटी परसेंटेज होती है क्योंकि पहले हुकूमतों में ऐसे काम नहीं होता था कि ऑटोमेटेड तरीके से लोगों को हकदार ठहराया जाए, पैसे दिए जाएं। जी। अब इस सिस्टम में कोई सिफारिश, कोई कहने कहलवाने की कोई बात नहीं होती। ठीक है। लोगों को तो आदत है कि आप पिछले कई दहाइयों से कि आपने सिफारिश करवानी होती है कि आपका ज़कात में नाम आए या कुछ। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नहीं, ऑटोमेटेड सिस्टम है। और ये सिस्टम किसी की सिफारिश नहीं मानता, ये सिफारिश जो अहल है उसी कोई वो। जी, मैंने भी कभी सिफारिश करने की कोशिश की नहीं है, मगर अगर करूँगी तो वो मानेगा नहीं सिस्टम। तो ये मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि जो हमारी सब अदायगियाँ होती हैं वो SMS के ऊपर ही होती हैं। लोगों को SMS में मुतला किया जाता है और एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो लोगों की वो जाके पैसे ले लेती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर एक मखसूस परसेंटेज उनकी भी है जो या मैसेज समझते नहीं हैं या उसको ट्रस्ट नहीं करते या उन्होंने हमें अपना फ़ोन नंबर गलत दिया होता है। ठीक है। अब कल ही हमने आदाद व शुमार का, हमारी सुबह तकरीबन हर दिन ही मॉर्निंग मीटिंग होती है ऑपरेशनल रिव्यू की, तो उसमें जब हमने आदाद व शुमार देखे तो 10 लाख लोगों ने तकरीबन पैसे निकाले नहीं हुए थे। ओह अच्छा। ये वही हैं जिन्होंने तकरीबन 80 लाख लोगों ने पैसे ले लिए हैं, मगर 10 लाख लोग अभी भी हैं जिनको हमारे हिसाब से जाके पैसे ले लेना चाहिए।
جی. تو میں ریڈیو کے توسط سے دوبارہ بھی کہوں گی کہ آپ اگر آپ کو میسج آیا تو آپ خیبر پختونخوا میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں اور AJK میں ہیں تو پیسے جا کے بینک الفلاح کے ایجنٹ سے لیں، اور اگر آپ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ہیں تو حبیب بینک کے ایجنٹس جن کا نام جو کنیکٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور بائیو میٹرک ATMs بینک الفلاح کے اور حبیب بینک کے بائیو میٹرک ATMs پہ آپ کہیں بھی پیسے لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ کو نمبرز ایک بار پھر بتا دوں، 9214-865 اور 9206-995. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے گا، کون بھائی کہاں سے؟ میں حبیب اللہ بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ گلزار بلوچستان سے. جی خوش آمدید کہیں گے بھائی آپ کو. بس آپ کی مہربانی سر. میرا واج کا کارڈ احساس نادر سینٹر پہ لے کے گیا سروے کرنے کے لیے نا. جی تو وہاں پہ اس کو غلطی سے وہ نادر آبادی میں معذور لکھا ہے، یہ اصل میں معذور نہیں ہے. اچھا. ہاں، یہ میسج آیا مجھے، پھر یہ میسج آیا کہ آپ معذور اپنا نادر سے کرواؤ نا. تو اس میں معذور نہیں ہے، پھر نادر والے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے نا، کیسے معذور کریں گے اس کو؟ ان کا یہ مسئلہ حل کر دو. میں اس سے کارڈ نمبر آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے نمبر. ہاں بتائیے جی گا. بتائیے. 51403 51403 63 61 495 8. ٹھیک ہے، اور نمبر بتا دیں اپنا موبائل نمبر میرے بھائی. 0332 30 33697. جی ہاں، بہت شکریہ. آپ کو بھی بتاتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ کال کرنے کا بہت شکریہ بھائی، ابھی چیک کر کے بتاتے ہیں. اچھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے وہ معذور کی فہرست میں جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان میں ان کو شامل کر لیا گیا، گو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں معذور نہیں ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ. جی آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی فرمائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ سر میں آج محمد بات کر رہا ہوں کہ پشاور سے. جناب میری میڈم صاحبہ سے ایک اپیل ہے کہ میری والدہ صاحبہ کو 1.5 سال سے بایو میٹرک کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے. میڈم نے مورخہ 29/12/2020 کو نادرہ میں فنگر پرنٹ بھی اپڈیٹ کروائی ہے، مگر ابھی تک مجھے کوئی مسئلہ میرا حل نہیں ہوا ہے. اور سٹیزن پورٹل پر بھی میں نے کمپلین درج کروائی ہے، مگر پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور قائدی میرے مسئلے پر طور نظر ثانی فرمائیے، آپ صاحبان کی مہربانی ہوگی. یہ میری والدہ صاحبہ کی آپ شناختی کارڈ نمبر نوٹ کیجیے. جی غلام محمد صاحب، شناختی کارڈ نمبر بھی بتائیے اور فون نمبر بھی بتائیے. 17301 17301 136 136 11458. اور موبائل نمبر بتائیے غلام محمد صاحب. آج محمد نام ہے. آج محمد معافی چاہتی ہوں. 0301 0301 534 534 69 69 67. غلام محمد صاحب، آج محمد صاحب ابھی ہم چیک کر کے اور آپ کو بتاتے ہیں. جی میڈم. اور اگر آپ کی والدہ صاحبہ کا کی جو بایو میٹرک ہے وہ ایشو حل نہ ہو تو پھر ہم آپ کی والدہ صاحبہ کو بینک برانچ میں پیسے دلوائیں گے. تو اسی لیے آپ کا موبائل نمبر ہم نے لے لیا ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے آپ کا مسئلہ حل ہم کراتے ہیں. آپ سن رہے ہیں آج محمد صاحب؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ سنتے رہیے. ریڈیو پاکستان آپ کو ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خود بتلا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے. اور واقعی کافی عرصہ ہو چکا، اگر یہ بایو میٹرک کا مسئلہ ہے تو اس کو دور کیا جانا چاہیے. ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم.
जी फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहना, कौन साहिबा, कहाँ से? मैं राबिया बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम राबिया। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं राबिया? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी दरअसल हार्ट पेशेंट है ओहो, और उसके साथ उसे और भी 2-3 मसले हैं, तो मैं इंडिया लेके गई थी। इस सिलसिले में मेरा पासपोर्ट बना था। दरअसल मैंने अपना घर बार जो सब सील करके गए थे। तो आपकी मुझे- बच्ची को क्या मसला है कि आपको इंडिया जाना पड़ा? यहाँ तो सब इलाज होते हैं पाकिस्तान में। वो पेडियाट्रिस्ट वाला टॉप है, ओपन हार्ट सर्जरी बताई है उन्होंने। टेट्रालॉजी ऑफ फेलो है आपकी बेटी को? हाँ जी, उसके साथ रिलेटेड है, उसको लेफ्ट नोज भी बंद है और उसकी रिपी भी दोनों साइड में, दोनों तस्वीरें भी नहीं है। तो बच्ची का ऑपरेशन हुआ या नहीं? नहीं, कब उन्होंने डॉक्टर के वजन कम है, अब वो 8 साल की हो रही है लेकिन फिर भी उसका वजन कम है। अब देखिए यहाँ तो उधर इलाज करवाते हैं। नहीं, या देखिए यहाँ तो हमारे बड़े अच्छे दिल के ऑपरेशन करने वाले बड़े अच्छे इदारे हैं। जी मैं गई थी, उन्होंने ही पहले रेफर किया था। अब मैं मार्च में गई थी इधर इत्तेफाक हॉस्पिटल। अच्छा तो रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ है मेरे पास, लेटेस्ट उसमें है। अच्छा राबिया, आप मुझे अगर अपना नंबर दें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ज़रा मुझे नंबर जी बताइए। नंबर 0305 0305 92 92 80 80 800 800। ठीक है। 92 80 800 0305। और अपना आईडी का नंबर बताइए। जी मैं बताती हूँ आईडी नंबर। जी। 1 मिनट। 333 जी फिर बताइएगा। 333 आपने आईडी कार्ड का नंबर बताना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर। हाँ जी मैं बता रही हूँ। अच्छा 333 है, 333 है स्टार्ट में, फिर उसके बाद 02 02 90 90 76 76 838 838 हाँ जी 6। राबिया बहन, हम अब आपसे फ़ोन पे रब्ता करते हैं ताकि आपकी बच्ची की जो सूरत हाल है उसमें आप उसकी जो बात है आपसे फ़ोन पे करेंगे, क्योंकि वो लंबी बातें इस वक्त नहीं हो सकती, ताकि हम देखें कि आपकी कोई मदद हम कर सकें या नहीं। और जो कुछ पेशेंट हूँ दरअसल मेरे हस्बैंड भी। जी आपसे फ़ोन पे हम बात करते हैं, मगर जो आपकी जो ये एहसास किफ़ालत में जो आपकी जो अहलियत की जो बात है वो आपको अभी हम चेक करके बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत शुक्रिया। इन्होंने इंटरनेशनल सफ़र किया है तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि उनका नाम जो है वो उसमें शामिल नहीं उनका थे। नाम उसमें शामिल नहीं है। जी हम एक मुख्तसर से वक्फे की जाने बढ़ेंगे, लौट के आएंगे तो प्रोग्राम राबिता में मज़ीद गुफ्तगू होगी। आप ज़रूर राबिता कीजिए। 10 बजे तक सेनेटर डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा यहीं पर तशरीफ़ फरमा है। इस्लामाबाद से बराह रास्त ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नंबर्स में दोहरा देता हूँ 9214-865 और 9206-995। मुख्तसर सा वक्फा, लौट के आएंगे तो मज़ीद बात होगी। प्रोग्राम राबिता में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। मोहतरमा सेनेटर डॉक्टर सानिया नश्तर साहिबा तशरीफ़ फरमा है। एहसास प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त आप उनसे मुखातिब हैं। इससे पहले कि आपकी कॉल्स को शामिल किया जाए और कुछ आपके सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस हमें मौसूल हुए हैं, उन्हें भी हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहबा हम थोड़ी सी तफसीलात जानना चाहेंगे। पिछले दिनों बल्कि इसी महीने के आगाज़ में ही अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह की जो पॉलिटिकल फोरम है उसमें आपको नुमाइंदगी का मौका मिला। फिर कोविड के दिनों में एहसास प्रोग्राम के हवाले से आपने आगाह किया, क्या फ़ीडबैक रहा दुनिया का? जी ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो एकोसॉक है, यानी कि समाजी और इक़्तिसादी जो फोरम है जी। उसका एनुअल सेशन था। और इस वक्त जो ना अक़वाम मुत्तहिदा का जो एकोसॉक का जो फोरम है उसकी सदारत पाकिस्तान के पास है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है जी। और हमारे जो एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब हैं वो उसके चेयर हैं एकोसॉक के। तो एक तो एकोसॉक का सेशन चल रहा था, फिर उसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा का जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है उसका भी सेशन साथ था। और ये हाई लेवल
پولیٹیکل فورم اقوام متحدہ کا وہ فورم ہے جہاں پہ ملک آ کے اپنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی کارکردگی جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور یہ اقوام متحدہ کا واحد وہ فورم ہے جہاں پہ ملکوں کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے. جی. تو پاکستان کی اس وقت جو سماجی تحفظ کی جو کریڈینشلز ہیں، یعنی کہ کارکردگی ہے، اس کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. تو اس حوالے سے ہمیں دعوت دی گئی اقوام متحدہ میں. کچھ ملکوں نے آ کے یہ بتایا جنرل اسمبلی ہال میں کہ ہم نے کووڈ کے زمانے میں کس طرح سے سماجی تحفظ کو فروغ دیا. تو ان کچھ ممالک میں پاکستان بھی کیونکہ تھا، تو میں نے پاکستان کی وہاں نمائندگی کی اور ہماری حکومت کی جو کارکردگی تھی اس کے متعلق بات کی، جس کو عالمی سطح پہ بہت سراہا گیا. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہم نے بڑا اہم پروسیس وہاں پہ شروع کیا ہے جی. کہ گلوبل ڈائلاگ شروع کیا ہے کہ کووڈ کے بعد تو اب تمام ملک میں اکانومیز پہ بھی اثر پڑا، تمام دنیا میں اکانومیز پہ بھی اثر پڑا ہے، اور روزگار کے مواقع بھی تمام دنیا میں کم ہوئے ہیں. جی. تو اس حوالے سے سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو کس طرح سے بڑھایا جائے. جی. تو اس پہ پاکستان نے لیڈ لی، اور پاکستان کے ساتھ لیڈ اس طرح سے لی کہ ہم نے ایک گلوبل ڈائلاگ کی میزبانی کی. بالکل صحیح. اور پھر ہمارے ساتھ فن لینڈ کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی میزبان آ گئے، کوسٹا ریکا کی گورنمنٹ بھی آ گئی میزبانی کے کو ہوسٹ کے طور پہ. جی. پھر عالمی بینک نے بھی کہا کہ یہ بڑا اہم ڈائلاگ ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. عالمی بینک بھی آ گیا، اقوام متحدہ بھی آ گیا. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی ایک اعزاز کی بات تھی کہ ہم نے ایک عالمی سطح پر ایک بڑے ڈائلاگ کی میزبانی کی، اور اکیلے نہیں کی، کچھ بڑے اہم ملک اور اہم ادارے بھی ہمارے ساتھ آئے، اور اس میں کچھ بڑے اچھے فیصلے ہوئے. جی. کہ ہمیں ایک کنٹری ٹو کنٹری ایک پیئر لرننگ پلیٹ فارم بنانا چاہیے، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ سماجی تحفظ کا کوئی ادارہ نہیں ہے اقوام متحدہ میں. جیسے صحت سے متعلق WHO ہے، ایجوکیشن کے معاملات کوئی اور دیکھتا ہے، لیبر کے معاملات ILO دیکھتا ہے. جی. تو اس طرح سے عالمی سطح پر کوئی سماجی تحفظ کا کیونکہ ادارہ نہیں ہے اس طرح، تو ملکوں کے مابین شیئرنگ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ہم نے عالمی سطح پہ اس ڈائلاگ کی داغ بیل رکھی ہے، ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اگلے 2 ماہ میں کچھ اہم فیصلے بھی اس یہ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں کہ اس طرح کے اہم پروگرامز میں جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی فنڈنگ کریں اور اس کو سپورٹ کریں. جی بالکل. جی بالکل. اس میں جو عالمی بینک ہے انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ میزبانی کی اس کی. جی تو بالکل ٹھیک ہے. ہم فیس بک کے کچھ میسیجز جو کہ سوالات ہمیں موصول ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. عظمت آفریدی ہیں، میں نے 8171 پہ SMS کیا ہے، جواب نہیں آیا. نادر بلوچ بھی یہ کہتے ہیں 8171 سروس بند کیوں ہے. اور راؤ ندیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 8171 کب کھولیں گے؟ آج 15 تاریخ ہے. بہت اچھے سوال ہیں. 8171 سروس بند کیوں ہم کرتے ہیں؟ 8171 سروس ہمارے لیے ایک ایکسپینسو سروس ہے، کیونکہ ہر SMS پہ ہمیں کاسٹ پڑتی ہے. جی. اس لیے ہم اس کو کھولتے ہیں تاکہ لوگ اپنے کریڈینشلز چیک کر لیں، اور پھر کچھ عرصے بعد ہم اس کو بند کر دیتے ہیں. تو پچھلے 1.5 سال سے یہی ہماری روش رہی ہے کہ 8171 سروس لگاتار کھلی نہیں رہتی، کیونکہ ہمیں اس کی حکومت کو کاسٹ پڑتی ہے. جی. اور پھر جب وہ کھلی رہتی ہے تو لوگ بار بار اس پہ SMS کرتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس کو کب کھولنا ہے؟ جی دوبارہ ہم نے اس کو 15 تاریخ سے کھولنا تھا، اعلان بھی ہم نے کر دیا تھا، مگر اب ہم اس کو 31 جولائی کے قریب کھولیں گے. تو میں ان تمام لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں جن سے میں نے یہ کہا تھا کہ 15 تاریخ کو یہ کھلے گی. اس میں 2 ہفتے کی تاخیر ہے. اور جب اب ہم 8171 سروس کے بجائے ایک ویب پورٹل کھول رہے ہیں. اچھا جی.
ویب پورٹل پہ آپ جب اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے یا اپنا سروے کا ٹریکنگ نمبر ڈالیں گے تو گھرانے کی اہلیت کے بارے میں معلومات آ جائیں گی. میم عام لوگوں کے لیے دیہات میں جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہوگا؟ نیٹ کی سہولیات تو وہاں پہ نہیں ہوتی اتنی. دیکھیں لوگوں کو لوگ معاونت بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک. چھوٹے شہروں میں دیہات میں بھی انٹرنیٹ کیفیز ہوتے ہیں, لوگوں کی لوگ ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ اور سوالات ہیں. رجسٹریشن ڈیسک کھولے جائیں کیونکہ بہت سی خواتین ہیں جنہیں رجسٹریشن کروانی ہے. غلام مصطفیٰ صاحب کا یہ سوال ہے. جی, یہ ہماری تمام جو سروسز ہیں یہ 31 اگست کے قریب کھلیں گی. رجسٹریشن ڈیسکس کا کھلنا, ویب پورٹل کا کھلنا, 31 اگست 31 جولائی, آئی بیگ یور پارڈن, 31 جولائی, جی 31 جولائی, اسی مہینے کے آخر, اسی مہینے کے آخر میں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ یہ تمام چیزیں 15 جولائی تک ہو جائیں گی, مگر اب ہمیں 2 ہفتے اور چاہیے, اور کیونکہ بیچ میں عید بھی آ گئی ہے, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ہمارا سروے اب اختتام کو پہنچ رہا ہے, 97% ہو گیا ہے. جی. تو 31 جولائی تک سروے بھی ختم ہوگا, اور پھر ہر تحصیل میں فرسٹ ویک آف اگست تک ڈیسکس بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ, اور ہماری ویب پورٹل سروس بھی کھل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب ہیں, احساس کفالت کی اگلی قسط کب ملے گی؟ جی, احساس کفالت کی ابھی تو ہماری یہ جو اس سال کی جو جنوری ٹو جون کی قسط تھی وہ چل رہی ہے. جی. اور ساتھ کیونکہ ہم نے ایمرجنسی کیش بھی ملا دیا تھا تو 40 لاکھ لوگ اضافی تھے, وہ بھی چل رہے ہیں. جی. تو ریگولر احساس کفالت کے 80 لاکھ لوگ تھے, اور جو اضافی 40 لاکھ لوگ تھے ایمرجنسی کیش کے, ان کو ملا کے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بنتے ہیں. اب ان کی پیمنٹس ہم نے ختم کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہماری اپنی ایسٹیمیشن ہے کہ یہ سپٹمبر تک یہ ادائیگیاں چلیں گی, اور جیسی وہ ختم ہوگی تو پھر ہم دوسری جو قسط ہے اس کو چلا دیں گے, کیونکہ وہ ہمیں دسمبر تک دینی ہے. علی نواز جنیجو صاحب ہیں, کیا تھر پارکر میں سروے ہو گیا ہے؟ جی, تھر پارکر میں کچھ حد تک سروے ہو گیا ہے, مگر ابھی سروے کمپلیٹ کرنا ہے. اور تھر پارکر کی ہر ضلع میں رجسٹریشن ڈیسک بھی لگ جائیں گے 31 جولائی تک. تو جو لوگ معاونت چاہتے ہیں احساس سے اور ابھی تک ان کا وہ سروے نہیں ہوا, تو وہ ڈیسک پہ بھی جا کے اپنا نام سروے کروا سکیں گے. اچھا میڈم, کچھ علاقے یا کچھ شہر یا گاؤں ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہاں پہ بھوک افلاس بہت زیادہ ہے, تو کچھ ترجیحی بنیادوں پر وہاں پہ اگر جلد سروے کرا لیا جائے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ ہمارا جی اس وقت سروے جو ہے وہ 97% کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے. 97% کمپلیٹ ہے. تھر پارکر میں بھی کچھ فیصد رہ گیا ہوگا. تو یہ سروے اب ہم 2-3 ہفتوں کی باتیں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ سروے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ ہماری نئے سروے کی بنیاد پر ادائیگیوں کا سلسلہ تو چل ہی پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ذبیح اللہ ہیں, ہمارے علاقے میں ایکسپائرڈ کارڈ اور جو سروے ٹوکن پر پیسے نہیں مل رہے, عید بھی آنے والی ہے, کیا کیا جائے؟ پر پیسے نہیں مل رہے. اب پیسے کارڈز ان کے جو ہے ایکسپائر ہو چکے ہیں. جی دیکھیں, آپ پھر ایکسپائری کارڈز تو پھر آپ جلدی بنوائیں گے نا نادرا سے. بالکل صحیح. تو کیونکہ ایکسپائرڈ کارڈ پہ پیسے نہیں ملتے, آپ نادرا سے کارڈ بنوائیں گے. محمد یوسف صاحب ہیں, ہیلپ لائن نمبر کا پوچھ رہے ہیں, 0800264777, یہ ہیلپ لائن نمبر ہے, 0800264777. اچھا جی, گل خان ہے, مجھے پہلے احساس ایمرجنسی کیش کے پیسے ملے تھے, اس بار ابھی تک پیغام تک نہیں ملا. گل خان صاحب, آپ کو 2020 میں ہم نے 1 کروڑ 50 لاکھ خاندانوں کو معاونت دی تھی, اور اس میں مرد حضرات بھی شامل تھے, تو غالباً ان کا نام اس میں شامل ہوگا. اب ان کی گھر کی اب جو پیسے مل رہے ہیں وہ گھر کی خواتین کو مل رہے ہیں اور سروے کی بنیاد پہ مل رہے ہیں. تو اگر گل خان صاحب اپنا گھر کی جو خواتین ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر ہمیں بھیج دیں تو ہم چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ ان کا گھرانہ اہل ہے یا نہیں. زیبی خان کہتی ہیں کہ میری والدہ کا جو انگوٹھا ہے اس کا مسئلہ ہے, کیا کیا جائے؟ جی, زیبی خان نے کیونکہ فیس بک پہ میسج کیا ہوگا, تو ان کو ہم وہ ویڈیو جو ہے وہ ابھی بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں, تفصیل سے دیکھ لیں کہ کیا وہ وجہ کیا. زاہد خان ہے, جو اہل ہیں وہ نااہل ٹھہرائے گئے ہیں, اب کیا کریں؟ ایسا بھی ہوتا ہے. جی دیکھیں جی, اس جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, پچھلے سال 1 کروڑ 50 لاکھ خاندانوں کو امداد ملی,
اس سال 1,20,00,000 خاندانوں کو امداد ملے گی، کیونکہ پچھلی دفعہ تو کرونا کی وجہ سے بہت ہی بڑی سطح پر معاشی سرگرمیاں رک گئی تھیں. جی اس دفعہ ایسی بات نہیں ہے، تو اس لیے جن لوگوں کو معاونت دی جا رہی ہے ان کی بھی نمبر کم ہے. تو 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو نااہل ہونے کا میسج تو جائے گا. ٹھیک ہے. مگر یہ فیصلے جو ہیں ہم ایک پالیسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط سامنے رکھ کے کرتے ہیں. مرتضیٰ صاحب ہیں، بہت سے لوگ ہیں پاسپورٹ کی وجہ سے نااہل ہو گئے ہیں، پاسپورٹ کی وجہ سے بھی نااہل ہو جی جاتے ہیں. لوگ پاسپورٹ کی وجہ سے نااہل نہیں ہوتے. لوگوں نے اگر بیرون ملک سفر کیا ہو تو پھر وہ نااہل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یونس ہیں، جن خواتین کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک ہوئے ہیں، انہوں نے بایو میٹرک تصدیق بھی کروائی ہے، ان کے اکاؤنٹس کب کھلیں گے؟ بلاک جو وہ ہیں اکاؤنٹس ہیں. جی ہم اب انشاءاللہ اپنا جو پورٹل ہے، جو ویب پورٹل ہے، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، وہ 31 جولائی کے قریب کھول دیں گے. ایگزیکٹ ڈیٹ میں نہیں بتانا چاہتی، ہو سکتا ہے 30 جولائی ہو سکتا ہے 2 اگست، 2 اگست ہو، 3 اگست ہو. تو 31 جولائی کے قریب یہ تمام چیزیں کھل جائیں گی، ویب پورٹل بھی کھل جائے گا. اب میم آخر میں کوئی اہم پیغام 1 منٹ رہتا ہے ہمارے پروگرام کا، ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہوں اپنے سامعین کو، ہم وطنوں کو؟ بس میں یہی کہوں گی کہ عید آ رہی ہے، ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میسج بھیجا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ پیسے لے لیں. اور میں میسج ان لوگوں کو، ان بدعنوان عناصر کو بھی بھیجنا چاہتی ہوں جو کہ معصوم لوگوں کے پیسوں میں کٹوتیاں کرتے ہیں. 200 روپے کاٹ لیے، 500 روپے کاٹ لیے، ان کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان سے بہت سختی سے نپٹا ان کی خبر لی جائے گی. اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں تو آپ ان لوگوں کی خبر ضرور. بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ احساس پروگرام کی روح رواں ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے معاملات خصوصی ہیں، تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے حوالے سے بہت شکریہ. آپ کی آمد کا ہر ہفتے آپ تشریف لاتی ہیں. سامعین آپ اس پروگرام میں ضرور شامل ہوا کریں. رابطہ پروگرام براہ راست آپ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے مسائل کا جو ازالہ ہے فوراً کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ خود نہیں بلکہ پوری ٹیم کے ہمراہ یہاں تشریف لاتی ہیں، اور کمپیوٹرائزڈ جو نظام ہے اس کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر اہل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی امانت جو کہ ان کے پاس ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ رہی. جو آپ کی امانت ہے وہ آپ ہی تک پہنچے گی اور ضرور پہنچے گی. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں پروڈیوسر منیبہ اور زمان بابر. اس پروگرام سے اجازت طلب کرتا ہوں. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے معاون انجینئر ساتھی ہیں محمد وسیم مغل. ٹھیک 10 بجے ریڈیو پاکستان سے آپ خبریں سنیں گے. ہماری جانب سے اللہ نگہبان.